نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہاتھ تو کٹتے رہے پر مشعلے تابندہ رہی ہاتھ تو کٹتے رہے پر مشعلے تابندہ رہی رسم جو تم سے چلی باعث تقلید بنی شب کے صفات خداؤں کو خبر ہو کہ نہ ہو جو کہ ان قتل ہوئی شعلۂ خورشید بنی محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مدارس کی اہمیت احباب ذی قدر مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جس دن رب کائنات نے وعلم آدم الاسماء کلہا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کے افتتاح عرش معلیٰ پر کیا پھر انسان زمین پر آیا تو مدرسہ ساتھ لایا وقت گزرتا گیا درس و مدرسہ قائم رہا حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا مدرسہ عروج پر پہنچ گیا کائنات کے سرکار کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا آپ بیت تشریف لائے تو انما بعثت معلما کے اعلان عام فرما دیا جب وادی یسر میں پہنچے تو سب سے پہلے ایک دینی ادارے کا صفا کے نام سے آغاز کیا صحابہ کا وہ مبارک دور آ گیا جسے مدارس کا سنہری دور کہا جاتا ہے ہر طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے کئی جامعہ عبداللہ بن مسعود کئی جامعہ عبداللہ بن عباس کئی جامعہ ابی بن کعب کئی جامعہ زید بن ثابت کئی وہ جامعہ انوار العلوم جس کا سلیبس اور نصاب بھی یہی تھا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ اصحاب الرجال احباب ذی قدر تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کے دور میں مدارس نے ایسے سماجی سیاسی معاشی اور دفاعی ماہرین تیار کیے ایسے طبیب حکمران اور قاضی تیار کیے ایسے ورکر اور کارکن تیار کیے کہ چشم فلک نے نہ ان سے بہتر سیاستدان دیکھے تھے نہ طبیب حکمران دیکھے تھے نہ تاجر و مزدور دیکھے تھے نہ سپاہی و جرنیل دیکھے تھے کہ جن کی ثقافت کے سامنے دنیا کی تمام ثقافتیں دم توڑ گئی یہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے جو حق کے میدان میں گئے تو اپنی انفرادیت دکھائی جب تاریخ کا رخ کیا تو اپنی بڑھتی ثابت کی جب سیاست کے میدان میں گئے تو اپنی امتیازت کے جھنڈے گاڑ دیے دفاع مقام وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑھے تو ایجادات کے ڈھیر لگا دیے میڈیکل کے شعبے میں قدم رکھا تو صدیوں سے لا علاج مرض قابل علاج قرار پایا احباب ذیشان میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جو نہ صرف دین اسلام کے محافظ بنے بلکہ اس قوم کے لیے بھی اپنی جانیں نثار کرتے اس خطے کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جیلوں میں سڑنے والے جیلوں سے جنازے اٹھانے والے ان میں سزائیں کاٹنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء ہی تھے کالا پانی جیسی بدنام جیلوں میں سزائیں کاٹنے والے مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کی فرزند تھے تم کیوں بھول جاتے ہو کہ انگریز کی عدالت میں کفن ساتھ لے جانے والے مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند کی فرزند تھے تم کیوں بھول جاتے ہو قیام پاکستان کے ساتھی مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے جھنڈے لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کی فرزند تھے تم کیوں بھول جاتے ہو مغربی پاکستان میں سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کی فرزند تھے تم کیوں بھول جاتے ہو فتنہ قادیانیت کا سب سے پہلا مقابلہ کرنے والے انہی مدارس کے علماء اور فضلاء وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سے نہ سکے شمشیر و